اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ ہاؤ ٹو گیٹ اللہ قرب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ٹاپک اللہ قرب، ہاؤ ٹو گیٹ اٹ۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں؟ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ون آف دا موسٹ کلوزسٹ ٹاپک وچ آئی لو ٹو ٹاک۔ اللہ کا قرب۔ اگر اللہ کا قرب آپ کو حاصل کرنا ہے دین دا فرسٹ اسٹیپ از آپ کو نماز کا پابند ہونا ہوگا، پانچوں وقت کو پابندی سے ہر روز پڑھنا ہوگا۔ دس از دا وے تھرو وچ یو کین ڈائریکٹلی بی کنیکٹیڈ ٹو یور لارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وچ آئی ہیو ایکسپیرئنسڈ ان مائی لائف کہ میں نے جب پابندی سے ہر روز نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا تو ایک اسپریچول کنیکشن میں نے اللہ سے بنایا، اینڈ دیٹ آئی فیل ایچ اینڈ ایوری ڈے ان مائی لائف۔ اور جس دن اگر کبھی نماز اسکپ ہو جاتی ہے انجانے میں یا کبھی جان بوجھ کے، سو آئی فیل سو بیڈ فرام ان سائڈ۔ ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہمیں یا تو پہلے سے اپوائنٹمنٹ دے دیا جاتا ہے یا پھر ہم نہیں لے پاتے ہیں۔ جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ڈاکٹر سے ملنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اکثر ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے وہ کالجز میں ہوں چاہے وہ اسکولس میں ہوں۔ ایک ہمیں ٹائم دیا جاتا ہے، دین وی آر گوئنگ ٹو میٹ دا پرسن وی وانٹ ٹو میٹ۔ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو پوری دنیا پورے کائنات کا مالک ہے، ان سے ملنے کے لیے وی ڈونٹ نیڈ این اپوائنٹمنٹ۔ سبحان اللہ، وی کین ڈائریکٹلی کنیکٹ ٹو ہم، ہمیں ڈائریکٹ کنیکشن ملتا ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل از دس۔ اللہ سے ملنے کے لیے کوئی کنیکشن نہیں چاہیے، کوئی سورس نہیں چاہیے، وی کین ڈائریکٹلی کنیکٹ ٹو ہم۔ اور نماز کے تھرو، دعاؤں کے تھرو، اذکار کے تھرو اللہ ہمیں سنتے ہیں اور ہمیں آنسر بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان ہز قرآن سیز ریممبر می اینڈ آئی ول ریممبر یو۔ تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ سو تھرو نماز وی کین گیٹ دا قرب آف اللہ، دا محبت آف اللہ۔ آفٹر نماز the second most important thing is build a habit to read Quran each and every day, whether you are having a time or not۔ میں کیا کرتی ہوں، میں اپنا پرسنل ایکسپیرئنس بتاتی ہوں۔ میں ایک ہیبٹ بلڈ کر کے رکھا ہے میں نے، ہر نماز کے بعد آئی ٹیک قرآن اینڈ ریڈ۔ جتنا بھی وقت ہے میرے پاس میں پڑھتی ہوں، لائک آئی ایم ہیونگ 10 منٹس، سو آئی ریڈ 10 منٹس، 5 منٹس، 2 منٹس۔ کبھی وقت نہیں ہوا تو میں 2-3 لائن ہی پڑھتی ہوں، پر میں پڑھتی ہوں۔ سو اس سے کیا ہوتا ہے، وی گیٹ اے ہیبٹ ٹو ریڈ قرآن ایچ اینڈ ایوری ڈے۔ اور قرآن پڑھنے سے، قرآن از دا رسی آف اللہ، اگر اللہ تک پہنچنا ہے، دا فورتھ اسٹیپ از دا قرآن، دا Allah's book، اللہ کی کتاب۔ اور ہماری ہر کوشچن کا آنسر اس کتاب میں چھپا ہوا ہے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں تو اس کی میننگ کو سمجھیں۔ عربک لینگویج میں ہوتا ہے جو ہم آسانی سے نہیں سمجھ سکتے، بیکاز دس از ناٹ آور نیٹیو لینگویج۔ سو قرآن کے ٹرانسلیشنس آتے ہیں، واٹ ایور ٹرانسلیشن یو وانٹ ریڈ، اس کو منگائیے اور اس کو پڑھیے وتھ ترجمہ۔ بھلے آپ ایک لائن بھی پڑھ رہے ہو، ریڈ وتھ دا میننگ، انڈرسٹینڈ واٹ دا قرآن از سیئنگ، اس میں کیا چھپا ہوا ہے۔ سو دس ہیلپس اے لاٹ ٹو انڈرسٹینڈ آور دین، آور قرآن، آور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو قرآن، واٹ ہی از گوئنگ ٹو اینڈ آسکنگ اس ٹو سی۔ آفٹر دیٹ reading a habit of Quran is must if you want the love, the qurb of Allah. Ask Hidayat. Please
each and every namaz when you offer or make dua, ask Allah for hidayat. ہمیشہ ہدایت مانگنا چاہیے. اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے, جو راستہ اللہ تک جاتا ہوں. آسک ہدایت. اف یو آر ہیونگ ہدایت دیٹس ٹو گڈ, دین ٹو آسک اللہ ہدایت. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے. سو آسک اللہ فار ہدایت. In your prayers, ask Allah for رزق. ہم مانگے چاہے نہ مانگے, اللہ ہمیں تب بھی رزق عطا فرماتے ہیں. بے شک ہر انسان کو, ہر پرندے کو, ہر جانور کو, ہر سورس کو اللہ رزق عطا کرتے ہیں with his power. پھر بھی ہمیں اللہ سے رزق طلب کرنی چاہیے, اور ہمیں فرض عبادت جتنے بھی ہیں اللہ کے, جو 5 ہیں, فرسٹ از توحید, سیکنڈ از نماز, تھرڈ از روزہ, فورتھ از زکوٰۃ اینڈ ففتھ از حج. تو ان سب کو فالو کرنا چاہیے پابندی سے. ہمیں توحید پہ رہنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے. 5 times prayer should be must. زکوٰۃ دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق, جتنا حق ہے ادا کرنے کا وہ ہمیں دل سے کرنا چاہیے, اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے, نہ کہ بوجھ سمجھ کے. اور اگر استطاع ہے تو حج اور عمرہ کے لیے جائیں, اور روزہ رمضان کے مہینے میں رکھیں. دس از آلسو مسٹ. یہ سب ہیلپ کرتی ہیں آپ کو اللہ سے قریب آنے کے لیے, اللہ کی توحید پہ چلنے کے لیے. اور ان سب کو ادا کرنے کے بعد ہمیں نفلی عبادت پہ فوکس کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے نفلی عبادت کرے, نفل نماز پڑھے. فرض اللہ کے سب سے قریب ہے, فرض ادا کرنے کے بعد ہی آپ نفل کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. اگر آپ فرض چیزیں نہیں کرتے ہو اور آپ نفلی چیزوں پہ فوکس کرتے ہو, دین یو ول فیلڈ ٹو گیٹ دا Allah's قرب. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ فرسٹ ہم فضائل پہ جائیں, فرض پہ جائیں, پھر ہم سیکنڈ اسٹیپ ہے ہم نفل کی طرف جائیں, اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کریں اللہ کی. اور ایک اسپریچول کنیکشن, ایک بانڈ بنائیں اللہ سے. ہم فزیکلی اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے, پر اسپریچولیٹی سے ہم اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, سول سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اینڈ اللہ listen to us, Allah sees us and He is going to respond us. اللہ پوری دنیا, پورے کائنات میں نہیں سماتے ہیں, پر ایک مومن کے دل میں اللہ ضرور سماتے ہیں. A very beautiful line. اگر آپ کو اللہ کو پانا ہے تو آپ کو اپنے دل میں اللہ کو ڈالنا ہوگا. اللہ کی محبت, اللہ پہ یقین, اللہ کا قرب, ان چیزوں سے آپ انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میں نے ایک اسپریچول بانڈ فیل کیا ہے کہ آئی ہیو اے کنیکشن وتھ اللہ اینڈ ہی لسن ٹو می, ہی آنسرز مائی دعاز, مائی پریئرز. سبحان اللہ. اور ان سب کے بعد ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تہجد. آپ تہجد کی نماز پڑھیں. تہجد کی نماز پڑھنے سے بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے, اور سب سے زیادہ اس وقت اللہ ہمارے قریب ہوتے ہیں. اس وقت اللہ 7ویں آسمان پہ آتے ہیں اور بندوں سے فرماتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے میں عطا کروں گا. کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا, میں اس کی طلب کو پورا کروں گا. کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا, میں اس کے سوال کا جواب دوں گا. سو ٹرائی ٹو ریڈ تہجد نماز